بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے علمی و ادبی کہانیاں، کتابیں اور ناول لے کر حاضر ہوتی ہوں، اور آج بھی میں آپ کے لیے ایک تحریر لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ فائزہ افتخار کے قلم کی شاہکار ہے، اور اس کا نام ہے آنکھوں سے میری دیکھو۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں موجود نہیں۔ خود کو تنہا پاتے ہی اس پہ چھائی گھبراہٹ عروج پر جا پہنچی۔ حلق خشک ہونے کو تھا۔ نرمین باجی جاتے جاتے اسے کمرے میں موجود ضرورت کی ہر چیز کے بارے میں بتا گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ہمت نہ ہوئی ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانے کی۔ کچھ منٹ کے بعد بھاری آنچل کی جھری سے نگاہیں ادھر ادھر دوڑا کر اس نے کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کیا، اور پھر اس کے سجے سورے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مہندی کے گل بوٹوں سے سجا نازک پیر ٹھنڈے ماربل پہ پڑا اور ایک سرد سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی، ساتھ ہی بھاری پاجیبیں چھنک چھنک گئیں۔ اب تک اسے جس راستے سے گزار کر یہاں اس کمرے تک لایا گیا تھا، وہاں اس نے دبیز قالینوں کی نرمی ہائی ہیل کے سینڈل کے باوجود محسوس کی تھی۔ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خوش رنگ قالینوں پہ بکھری پھولوں کی پتیاں بھی دیکھی تھی، اور اب وہ قدرے حیرت کے ساتھ ننگے پیر نیچے سرمئی جھاگ کا سا چمکدار سنگی فرش دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پہ بھی وہ آرائش مفقود تھی جو عموماً دلہنوں کے استقبال کی غرض سے کی جاتی ہے۔ ویلوٹ کا ڈارک گرے کور بچھا تھا، جس کے وسط میں اور سرہانوں کے اوپر ایک انتہائی جاندار سا گلاب کا پھول پرنٹ تھا۔ جاندار اس لیے کہ دور سے ہی اس کی پتیوں پہ پڑے شبنم کے قطروں کی نمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کے اس مخملی نقش پہ انگلیاں پھیر دی۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھے خوش نما گلدان میں تازہ گلاب خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ فضا میں ان کی خوشبو اس طرح رچی ہوئی تھی کہ اسے اپنے بدن سے اٹھتی ابٹن مہندی اور عطر کی مہک مدھم پڑتی محسوس ہوئی۔ سندل اور چمیلی کے عطر میں گوند گوند کے یہ ابٹن اسے اس کی بچپن کی سہیلی نازو نے 3 دن تک لگایا تھا، اور ہاں، اس کے آنسو بھی تو اس میں گندھے ہوئے تھے۔ اسے اشکوں کے موتی تحفے میں دینے کے سوا اور وہ کیا کر سکتی تھی؟ حالانکہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ نازو کے آنسو اسے کتنی طمانینت دے رہے تھے۔ اسے یہ سوچ سوچ کر تسکین ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے اس بھری دنیا میں اس کی رخصتی پہ رونے والا۔ نازو کی یاد نے خوش نما کو پھر سے اداس کر دیا۔ آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ اس نے مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو نرمین باجی نے کسی لڑکی سے کہہ کر اس کا میک اپ درست کروایا تھا۔ ایک تو رخصتی کے بعد وہ پورے 4 گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچی تھی، اور ویسے بھی میک اپ کون سا بہت عمدہ ہوا تھا۔ نازو اپنی بھابھی کے ساتھ اسے محلے کے جس بیوٹی پارلر لے گئی تھی، وہ بس یوں ہی سا تھا جیسا کہ چھوٹے شہروں کے پرانے محلوں میں ہونا چاہیے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ علاقہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں تھا۔ آدھی سے زیادہ تیاری کے بعد اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ چونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل تھا، اس لیے فنیشنگ ٹچز لالٹین کی روشنی میں دیے گئے۔ تب اسے پہلی بار اپنی لاپرواہی اور لا تعلقی پہ غصہ آیا۔ جب سے اس کی شادی طے پائی تھی، دل مرا مرا سا تھا۔ اماں کی موت نے ہر چیز سے بیزار تو پہلے ہی کر رکھا تھا، اوپر سے یہ آنن فانن شادی مزید بوکھلا گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھا ہی کیا جو وہ کوئی فیصلہ کرتی۔ سب معاملات تقدیر پہ چھوڑ کے وہ یوں الگ تھلگ ہو گئی جیسے یہ شادی اس کی نہیں کسی اور کی ہو رہی ہو۔ محلے اور خاندان کی عورتیں اس کی شاندار بری اور بارات کے ساتھ آنے والی بیگمات کے بارے میں کیا کیا تبصرے کر رہی تھی، اسے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ نازو نے اس کے عروسی لباس اور بیش قیمت زیورات کی تعریف میں کیسے کیسے قصیدے پڑھے، اسے پرواہ نہ کی، بدھ بنی آنے والے وقت کا انتظار کرتی رہی۔ اور تب پہلی بار اسے اپنی یہ کوتاہی کھلی۔ جب شادی کرنی ہی تھی تو ذرا ڈھنگ سے دلہن بھی بن جاتی، اب اچھا تماشا لگے گا میرا۔ وہ مایوس تو پہلے ہی تھی مستقبل سے، اب نا امید بھی ہو گئی۔
ایک تو پہلے ہی تھوبڑا کچھ خاص نہیں، اوپر سے اس 8ویں فیل بیوٹیشن نے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہ جانے کیا لیپا پوتی کی ہے۔ مجھے اپنی تو نہیں، نرمین باجی کی فکر ہے۔ لوگ انہی باتیں سنائیں گے۔ آخر اپنے دیور کے لیے میرا انتخاب انہی نے تو کیا ہے۔ چلو اچھا ہے، اب بھگتے اقربا پروری کا خمیازہ۔ بڑا شوق تھا اپنی سسرال میں مجھے کھپانے کا۔ اس نے بے ڈنگے پن سے آنچل کا پلو گز بھر آگے لٹکایا۔ کوئی ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میخوں کی طرح ٹھکی پنیں کامیاب نہ ہونے دیتی۔ باجی کو نازوں سے واردات کی تفصیل ملی تو انہوں نے معاملہ سلجھا لیا۔ گھر آتے ہی پہلے اس کا حشر درست کروایا اور پھر مووی بنوائی، اور اب جاتے جاتے وہ اس کی خاصی تعریفیں کر کے گئی تھی۔ خوشنما کی ساس تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی نند۔ رشتے کی ممانیوں چچیوں نے خوب تبصرے کیے، ملا جلا سا رد عمل تھا، تعریف بھی، پینڈو ہونے کا ہلکا سا طنز بھی، اور یہ جملہ تو تقریباً ہر سسرالی آنٹی نے ادا کیا۔ ہاں بھائی، ساس سر پہ نہیں، سسر لا تعلق، دیور کی منہ چڑی بھابھی ہے، اس لیے لے آئی اپنی مرضی سے اپنے ہی خاندان کی لڑکی، ورنہ اپنے نصیب کو کوئی کمی تھی لڑکیوں کی؟ خاندان میں اور خاندان سے باہر ہزاروں رشتے تھے، خود لڑکے کے ہی مزاج نہ ملتے تھے، اتنی اونچی پسند تھی، اب نہ جانے کیسے بھابھی نے قابو کیا ہوگا۔ خوشنما کا کمزور سا دل دھڑک دھڑک جاتا، یہ بے لاگ تبصرے سن کر، اور پھر ایک بار روب سی آواز نے ان تمام سرگوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیوں بچی کو گھبرائے دے رہی ہو، یوں ارد گرد چھمگھٹا بنا کر؟ اس کے سر پہ چڑھی تمام خواتین اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ باجی نے تعارف کرایا، خوشی، یہ نانو ہے، امی کے بعد انہی نے اس گھر کو اور ہم سب کو سنبھالا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکی۔ اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، ایک مشفق ہاتھ اس کے سر پہ ٹھہر گیا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں لبوں سے برسنے لگی۔ دعا میں بھی اپنی ہی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اسے یکایک تقویت کا احساس ہوا اور سن ہوتے بدن میں زندگی کی نئی لہر دوڑی۔ اس نے مشکور نگاہوں سے نانو کو دیکھنا چاہا۔ آنچل کی سنہری اوٹ سے ایک نورانی سا ہبلہ نظر آیا تھا۔ کون جانے یہ دعائیں کتنی بااثر ہیں۔ کمرے کی تنہائی سے پھر سے کمزور کرنے لگی۔ اجنبیت کا احساس ہر احساس پہ حاوی ہو گیا۔ میرے پلو میں ماں کی دعا تو ہے ہی نہیں۔ اس بات کا ملال اسے کئی محرومیاں دے گیا۔ ماموں، ممانی، خالو، کتنے لوگ جمع تھے ودائی پہ، لیکن کسی کے ہاتھ نے سر پہ ٹھنڈا سایہ نہ کیا، کسی کے لبوں نے سدا سکھی رہنے کی نوید نہ سنائی۔ سب کو اس کی رخصتی کی جلدی تھی، جیسے ناکارہ اور سڑی ہوئی بدبودار چیز کو لوگ جلد از جلد باہر پھینکنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اسے تو آنے والے وقت سے بھی کوئی خوشگن امید نہ تھی، اور اس کا خدشہ شاید سچ ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے کی سادگی مکین کی سرد مہری کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان ہٹانے کی غرض سے ایک بار گرد و پیش کا تفصیلی جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ دیواروں پر آرائشی اشیاء مقفول تھی۔ عقب میں ایک خوبصورت پینٹنگ ٹنگی تھی تو دائیں طرف کی دیوار پہ چیئرز کے عین اوپر نصیب کی تصویر سجی تھی۔ اس نے غور سے تصویر کو دیکھا۔ ایسی ہی ایک تصویر اسے شادی سے پہلے نازو نے بھی دکھائی تھی، جسے بے دلی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے پرے کر دیا تھا، لیکن اب اس وقت اس چہرے کی تو جیسے شان ہی اور تھی۔ شاید کمرے کے ماحول کا اثر ہو یا پھر انلارج ہونے کے بعد تصویر کی خوبصورتی 100 گنا بڑھ گئی تھی۔ خوشنما حیرت کے ساتھ ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسی مرد کی اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے تو شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شفاف، چمکتا، سنہری سی دمک لیے گورا رنگ، خوش وضع پیشانی، گھنے سیاہ بال، لمبی مڑی ہوئی پلکوں والی چغتائی آنکھیں، خوبصورت کٹ والے بھرے بھرے لب۔ وہ متحیر رہ گئی۔ شادی سے پہلے صرف ایک جھلک تصویر کی دیکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بندہ اچھا خاصا خوش شکل ہے۔ کل مہندی کی تقریب میں نازوں کی بے حد اصرار پر کھڑکی سے باہر جھانک کر اسے دیکھا تو سچ مچ پزل سی ہو گئی۔ یہ اتنا شاندار سا شخص، اور نرمین باجی نے بھلا اس کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا ظلم ہے یہ! لیکن تب بھی اتنی دور سے اسے دیکھنے پر یہ اندازہ نہ کر سکی کہ اس کا چہرہ اس حد تک وجیح ہے۔ کئی منٹ وہ ٹکٹکی باندھے دیوار پہ نصب تصویر کو تکتی رہی۔ باہر سے آتی آوازوں کے قریب آنے پہ وہ چونک گئی۔ اپنی بے ساختہ حرکت پہ قدرے محجوب سی ہو کر اس نے سر جھکا لیا۔ چل بھئی نصیب، یہاں تو ہم نے پہنچا دیا، آگے تیرا نصیب۔ کسی مرد کی شوخ آواز سے اس کی گھٹنوں پہ دھری انگلیاں کپ کپا گئیں۔
नसीब पे भरोसा रखने से क्या हासिल, बंदे को कुछ खुद ही हिफाजती इकदामात करने चाहिए। ये देखो, इस जेब में हाई ब्लड प्रेशर की दवा है और इसमें लो ब्लड प्रेशर की गोलियां, मल्टीविटामिन का सिरप भी रख लिया है ताकि अगर दिल को कुछ हो जाए तो 2 घूंट पीकर हौसला कर लो। आखिर लोड शेडिंग में तैयार की गई दुल्हन का दीदार करना है, दिल गुर्दा मजबूत होना चाहिए। हाय, इसका कलेजा तो धक से रह गया। ये खबर किसने नशर की? वो शर्मिंदगी से मजीद सर झुका के रह गई। अच्छा, अब ज्यादा बक करने की जरूरत नहीं, नरमीन बाजी ने से डपटा। और अब तुम सब लोग जान छोड़ दो इसकी, वरना ये यूं ही खड़ा बातें बिगाड़ता रहेगा। ओहो, कहाँ गई? वो शायद जेबें टटोल रहा था। होश में लाने की दवा तो रखना ही भूल गया भाभी। कोई बात नहीं, मैं जूती सुंघा दूंगी, बाजी ने तसल्ली दी और उसे तकरीबन धक्का देकर अंदर घुसाया। हाय हाय, बड़े बेआबरू होकर अपने ही कूचे में हम आए, इसने दुहाई दी और भाभी इसकी तुकबंदी पे हंसती चली गई। यार, कम अज कम आइंदा इतनी दूर की शहर शादी नहीं करनी। अंगड़ाई लेते हुए इसने अजीबोगरीब सा ऐलान किया, जो खुशनुमा के सर से गुजर गया। 4 घंटे बारात ले जाने में और 4 घंटे वापस लाने में तुम नहीं थकी? कोट उतार के चेयर पे फेंकने के बाद इसके करीब बैठते हुए वो इस कदर दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा, गोया दोनों के दरमियान अरसे की बेतकल्लुफी हो। शादी अच्छा खासा बोर काम है ना? और खास तौर पर ये अपनी शादी, बेगानी शादी पे तो फिर भी कोई ना कोई तमाशा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो इंसान खुद तमाशा बन जाता है। अभी वो इस अजीब सी तारुफी गुफ्तगू पे उलझ ही रही थी कि वो फिर गोया हुआ। सुना है अब तुम खासी बेहतर लग रही हो, मेरा मतलब है रुबाब के किए गए मेकअप के बाद। लेकिन मैं सुनी सुनाई पे यकीन नहीं रखता। इसके तवील जुमले के इब्तिदाइया में उलझी वो खुद को तसल्ली दे रही थी कि यकीनन नसीब का मतलब वो नहीं जो इसे लगा, कि अचानक इसके घूंघट उल्टा देने पे वो हड़बड़ा के रह गई। चंद सेकंड खामोशी से गुजरे। उसके कमरे में आने के बाद ये वाहिद लम्हात थे जब इसकी जुबान को ब्रेक लगी। खुशनुमा इस खामोशी की वजह जानने से कासिर थी। ये तुम्हारी रूनुमाई का तोहफा। इसकी झुकी निगाहों के सामने 2 भारी कंगन लहराकर छनकाए। वो गोद में धरे हाथ मजीद समेटना चाहती थी कि इसने इसका ठंडा बर्फ पड़ता हाथ थामा और कंगन पहना दिए। कितनी देर वो इसके हाथ देखता रहा। खुशनुमा ने दजीदा निगाहों से देखा। नाजों की कई टोटकों से रचाई मेहंदी इसके नाजुक कोमल उंगलियों वाले गंदुमी हाथ पे खूब उठी थी। मेहंदी की गहरी सुर्खी वाले बेल बूटों से सजा इसका हाथ खासा निखरा निखरा लग रहा था। बरी की तलाई चूड़ियां सीधे हाथ में थीं, जबकि इस कलाई में कांच की सुनहरी मीनाकारी वाली मैरून चूड़ियां थी। इनके आगे नसीब के पहनाए कंगनों ने जैसे पूरी कलाई सजा डाली थी। कुछ देर तो तौसीफी नजरों से देखते रहने के बाद नसीब ने कहा, अच्छा डिजाइन है ना कंगनों का। यूं तो मैंने कभी भी खालिस जनाना शॉपिंग नहीं की, फिर भी देख लो कितनी अच्छी चॉइस है मेरी। वो इसकी कलाई को किसी बेजान चीज की तरह इधर उधर घुमाता हर जाविये से अपने खरीदे गए कंगनों का जायजा लेता रहा, और खुशनुमा के दिल की आखिरी उम्मीद ने भी चुपके से हार मान ली। इन हाथों के सिवा इसे कभी खुद में कोई काबिले जिक्र चीज नजर न आई थी। लाओ अब मेरा तोहफा। उसने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। वो बेसाख्ता चौंकर उसे देखने लगी। इसके चेहरे पे शरारती सी मुस्कुराहट देखकर फौरन ही दोबारा झुककर दुबक सी गई। भाई, ये रूनुमाई का तोहफा होता है तो फिर जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम भी तो मुझे पहली बार देख रही हो। मेरी मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी होनी चाहिए ना। जब तुम्हें इतने महंगे कंगन मिल सकते हैं तो फिर हमें तो सोने में तोल देना चाहिए, क्यों? वो इतरा इतरा कर कह रहा था, जबकि वो न जाने ये मजाक था या खुद पसंदीदगी का संजीदा मुजाहिरा। अरे, कहीं तुम गूंगी तो नहीं? मारे गए, ये टेक्निकल फॉल्ट भी है। इसके भी ने तो खुशनुमा को जैसे आग ही लगा दी। चिढ़कर बोली, जी क्या मतलब? चलो शुक्र है, इतना इत्मीनान तो हुआ कि आवाज सलामत है, यानी बिल्कुल अंधेरा नहीं पड़ा। वो सुकून की सांस लेते हुए कहने लगा, और आवाज न सिर्फ है बल्कि खासी मधुर और दिलनशीन सी भी है। इसने बिलाशुबा पिछले आध घंटे में ये पहला जुमला अपनी नई नवेली दुल्हन की तारीफ में कहा था। वो शर्माते हुए दिल ही दिल में मसरूर हो रही थी कि नसीब का अगला जुमला इसे सीधा जमीन पर पटक गया। और क्यों ना हो, ऐसी शक्ल सूरत वाली खवातीन की आवाजें हमेशा ही खूबसूरत होती हैं। शायद खुदा इस तरह ही अजाला कर देता है, जैसे लता, रूना लैला, शाजिया मंजूर।
وغیرہ وغیرہ۔ ویسے کبھی کبھی شکل اور آواز دونوں ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہیں، جیسے نصیب لال۔ مرے مرے دل کے ساتھ وہ اس کے اترائے لہجے کی لنترانیاں سنتی رہی۔ لباس تبدیل کرنے سے قبل اس نے ڈریسنگ روم میں نصب قد آدم آئینے میں خود کو جانچنا چاہا۔ کیا میرے وجود میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ہٹ کر ایک نظر مجھ پہ ڈال لیتا؟ اس سوال نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا، ورنہ پہلے نازوں کے اور اب رباب کے تیار کرنے کے بعد باجی کے کہنے کے باوجود اس نے خود کو دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ بھاری میرون شرارے میں ملبوس فل میک اپ کے ساتھ وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ اس نے ذرا قریب سے خود کو دیکھنا چاہا۔ نہ تو رونا لیلا کسی سیاہ پکی رنگت ہے، نہ شازیہ منظور والی گول شیشوں کی اینک، نہ ہی لتا منگیشکر کی طرح چہرے پہ چیچک کے نشان۔ پھر کیا سوچ کر اس نے مجھے ایسی صورتوں میں شمار کیا؟ اگر اتنا لیپا پوتی اور مصنوعی چمک دمک کے سہاروں کے ساتھ بھی میں اسے ایک آنکھ نہیں بھائی، تو پھر مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ کل صبح منہ دھونے کے بعد میرے چہرے کے میک اپ کے ساتھ ساتھ نصیب کی وقتی مروت بھی بہہ جائے گی۔ محترمہ خشک نما اسے سوتا ہوا چھوڑ کر وہ بھی واش روم گئی تھی۔ رات کو کلینزنگ ملک سے میک اپ صاف کر دینے سے اسے کوئی خاص تسلی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صابن کے جھاگ اڑاتے ہوئے رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو رہی تھی کہ دروازہ دھڑ دھڑ پیٹنے کے ساتھ وہ خود بھی بلند آواز میں پکارنے لگا۔ گھبرا کر 2-3 چپاکے مارتے ہوئے اس نے چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑا جمائی لے رہا تھا۔ اتنی دیر سے میں ہیں، یہ تم شیو کر رہی تھی؟ اس کے بے تکے سوال پہ خوشنما گڑبڑا گئی۔ پلٹ کر بیسن کے اوپر لگے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ جلدی میں صحیح طرح پانی سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے اچھی خاصی جھاگ ٹھوڑی اور کانوں کے پاس لگی ہوئی تھی۔ خجل سی ہو کر وہ دوپٹے کے ساتھ چہرہ رگڑنے لگی۔ وہ میں میک اپ صاف کر رہی تھی، دھو رہی تھی یا کھرچ رہی تھی؟ خیر، جو بھی کرنا ہے ذرا جلدی کرو۔ بھابھی نے اعلان کر دیا ہے آج سے مجھے اکیلے ناشتہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اب تم ڈائننگ ٹیبل کو رونق بخشو گی تو مجھ غریب کو کچھ کھانے کو ملے گا نا۔ وہ بال سکھانے کے بعد دوپٹہ پھیلا کر کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نرمین باجی آ گئی۔ ساتھ ہی ایک ہنستی مسکراتی خوش پارسی چہرے والی لڑکی بھی تھی۔ رباب، تم اسے جلدی سے تیار کر دو، میں ذرا کچن دیکھ آؤں۔ ناشتہ کہاں تک پہنچا؟ اور ہاں، وہ لائٹ پنک سوٹ نکالنا، ساتھ میں کوئی لائٹ سا سیٹ۔ اجلت میں اسے ہدایت دیتی وہ نیچے اتر گئی۔ اس نے پسندیدہ نظروں سے رباب کو دیکھا۔ تو یہ ہے نصیب کی وہ خالہ زاد جس نے کل مجھے تیار کیا۔ افسوس، بیچاری کی محنت ضائع گئی۔ کل باجی نے تعارف تو کروایا تھا مگر دلہن بنی خوشنما اسے دیکھ نہ پائی تھی۔ اب سادہ سے انداز میں مسکراتی وہ لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ رباب کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ واؤ بھابھی، آپ کی اسکن کتنی فریش اور لائیو ہے، کتنی شائن ہے آپ کے بالوں میں۔ سچ کہوں، رات سے زیادہ آپ اس وقت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی پونی کھول کر اس نے شانوں تک آتے ہلکے گنگریالے بال پھیلا دیے۔ ایسے زیادہ جچ رہے ہیں، اور میک اپ سے تو آپ کی اسکن کی ساری خوبصورتی ہی چھپ جاتی ہے۔ بس یہ مسکارا اور یہ لائٹ پنک لپسٹک ہی ٹھیک ہے۔ اس نے جارجٹ کے سبز کڑھائی والے سوٹ سے ہم رنگ لپسٹک نکالی تو خوشنما گھبرا گئی۔ نہیں، یہ کلر نہیں، اتنے لائٹ شیڈ کے لپسٹک سے میرا رنگ دبا دبا لگے گا۔ ایویں ہی میں باقاعدہ بیوٹیشین ہوں جناب، چہرے اور رنگت کے حساب سے ہی میک اپ کرتی ہوں۔ تیز رنگوں کی ضرورت پھیکے کمپلیکشن والی لڑکیوں کو ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ سفید رنگت ہلکے میک اپ کے ساتھ اڑی اڑی سی لگنے لگتی ہے۔ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اپنا کام کرتی رہی۔ آنکھوں کو بلیک لائن اور اسکائر سے نمایاں کر کے لبوں پہ ایک تہ گلوری شائن والی لپسٹک کی لگائی۔ تھوڑے سے فیس پاؤڈر کے پف کے ساتھ میک اپ مکمل ہو گیا۔ یہ لیجیے، نہ چہرے کی رنگت یکساں دکھانے کے لیے فاؤنڈیشن لگانا پڑا، نہ ہی جھائیاں ہلکے چھپانے کے لیے کنسیلر استعمال کرنا پڑا، اور نہ ہی مصنوعی چمک کے لیے ہائی لائٹر ضائع کرنا پڑا۔ خوشنما ہولے سے مسکرا دی۔ اسے رباب کا یہ تعریفی تبصرہ سراسر پروفیشنل عادت معلوم ہوا۔ بس یہ کنگن ٹھیک ہے۔ ارے یہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں۔ اچھا، نصیب بھائی کا تحفہ ہوگا۔ ہاں بھائی، اب آپ کو کچھ اور کہاں جچے گا ان کلائیوں میں۔ سفید نگوں والی جھمکیاں، گلے میں نانوں کی دی گئی چین پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈائننگ روم میں اس نے سب کو فردن سلام کیا۔ حسیب بھائی، بچے، ابا جی اور نانو سمیت سبھی موجود تھے۔ نصیب کی خالہ یعنی
رباب کی امی آنٹی نور جہاں بھی تھی۔ ماشاءاللہ دلہن پہ روپ تو بڑا چڑھا ہے۔ وہ حیرت سے آنٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ ماں بیٹی کو دوسروں کا دل رکھنے کی عادت ہے یا پھر ان دونوں کا معیار حسن اتنا کمزور سا ہے؟ شکر ہے خدا کا، لاکھ لاکھ شکر ہے تم آ گئیں۔ دوسرے دروازے سے اندر آتے نصیب نے والہانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، 100 چکر لگا چکا ہوں تمہارے انتظار میں یہاں سے وہاں تک، لیکن تمہیں شاید آتش شوق بھڑکانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بے باک انداز پہ وہ جھیم گئی۔ اب تمہیں دیکھا ہے تو جان میں جان آئی، مچلتے دل کو قرار ملا۔ اس نے سٹپٹا کر ابا جی اور نانو کو دیکھا، پھر اسے۔ تنہائی میں تو اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اب اتنے لوگوں میں کس لیے کھلم کھلا بےتابی دکھا رہے ہیں؟ شکر ہے اب ناشتہ تو ملے گا۔ بھابھی آ گئی آپ کی دیورانی، خدا کا واسطہ ہے اب تو کچھ کھانے کو دے دیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بےتابی کی وجہ سامنے آ گئی۔ اپنی خوش فہمیوں کو زور سے ڈپٹ کر کونے لگانے کے بعد وہ چپ چاپ سلائس کوترنے لگی۔ ناشتے کے بعد اسے گھیر کر سب لوگ بیٹھ گئے۔ خالہ آپ مجھے تو جانتی ہی ہیں نا؟ جگنو نے تصدیق چاہی۔ یہ اب تمہاری خالہ نہیں چچی ہیں۔ تو پھر خالہ کہاں گئی؟ اسے میں نے کھا لیا، نصیب نے اطمینان سے کہا۔ ہٹو پرے جی سارے۔ ایک موٹی تازی سانولی سی نوعمر لڑکی جو یقیناً ملازمہ تھی آگے بڑھی۔ پہلا میرا تعارف کراؤ باجی، ہورا سے میں ٹیم ختم ہونے والا ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو مندومن جیسے دنیا میں تمہارا وقت تمام ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا باجی ہو رہا نہیں بھابھی ہو رہا ہے، اگر تمہارے دلی جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچتی ہو تو۔ نصیب نے تصحیح کی، کیا جی کس کو کیا نہ پہنچتی ہو؟ میں کیوں نہ بھابھی کہوں گی، 100 باری کہوں گی۔ الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے لیکن بات بہرحال سمجھ میں آ گئی۔ 100 دفعہ کہنے سے کیا تمہیں زیادہ تنخواہ مل جائے گی؟ کیا اوور ٹائم لگانے کا ارادہ ہے؟ نہیں تے نہ صحیح، میں آپے بتاتی ہوں بھابھی جی، میں نہ جی انجمن ہوں، انجمن اتنی سی تھی جب یہاں سے کام کر رہی ہوں۔ اس نے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے انچ بھر کا اشارہ کیا۔ سب کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہنسی آ گئی، البتہ نصیب نے ٹوک دیا، خدا کا خوف کرو مندومن، اتنی سی تو تم کبھی بھی نہیں رہی۔ ہاں اتنی ضرور تھی جب ہمارے گھر آنا شروع ہوئی۔ اس نے 3 سالہ بلبل کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم تب سے یہاں کام کر رہی ہو، تب تو تمہاری اماں یہاں صفائی کرتی تھی اور تم صفایا فریج سے، کچن سے۔ بھائی آپ کا نام بہت سونا ہے، مجھے اپنا نام پسند نہیں۔ دراصل میری بیبے کو سلطان راہی بہت پسند تھا، وہ کہتی تھی پتر ہو تو نہ سلطان راہی رکھوں گی، پر اس کی نری بیٹیاں ہی ہوئی۔ 4تھی باری میں ہوئی تو اس نے چڑھ کر میرا نام انجمن رکھ دیا کہ شاید میرے نام کے پیچھے سلطان راہی بھی آ جائے، پر نہ جی، وہ تیل سے بھرا پڑا سے سر ہلانے لگی۔ یہ جو نصیب پائی جان ہے ہر کسی کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے انجمن نہیں مندومن کہتے ہیں، بوبے کو کبا کہتے ہیں، رباب باجی کو کباب، منظر کو بندر، بڑی بھابھی ہورا کو غمگین بھابھی کہتے ہیں۔ پر آپ کا نام کیسے بگاڑیں گے، اتنا پیارا نام۔ تبھی اسے نصیب کا صبح سویرے پکارنا یاد آ گیا، خشک نما۔ صبح اپنی رو میں اس نے توجہ نہ دی تھی، اب ساری بات سمجھ میں آ گئی، اور اس سے اس عادت کی رعایت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ سب کے سامنے اس فضول سے نام سے پکارنے سے پرہیز کرے۔ چلو اب ہٹو بھی، جم کے ہی بیٹھ گئی ہو، جاؤ وہ ڈھیروں ڈھیر برتنوں کا دھو۔ خالہ نور جہاں نے اسے ہٹانا چاہا، بیٹھے رہنے دینا۔ ملکہ ترنم آپ کا کیا لیتی ہے بیچاری؟ نصیب نے اس کی سائڈ لی، پھر پلٹ کر دوسرے ملازم کو آواز دی، ہاں بھائی محبوب عرف بوبا عرف کبا، تم کیوں دور کھڑے شرما کر شمی مارا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ آگے آؤ، کہیں تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے تعارف کی۔ بوبا شرماتے لجاتے آگے بڑھا اور منمناتی آواز میں سلام کر کے پلٹ گیا، بھابھی جی یہ کڑے پائی جان نے دیے ہیں، میں صدقے کتنے اچھے ہیں۔ بوبے ذرا اس مندومن کو پچھلے خالی پلاٹ میں پھینکا۔ نسیم کے آرڈر پہ وہ کنگنوں کی تعریف کرنا بھول گئی۔ ہائے ہائے کیوں خیری صلاح، خود ہی تو کہہ رہے ہو میں صدقے، اور صدقے کی کوئی چیز گھر میں تو رکھتا ہی نہیں میں، باہر پھینکتے ہیں۔ آپ بھی نہ پائے جان ہر ویلے مخول ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بھابھی جی میں کہہ رہی تھی یہ جو کڑے بالکل ویسے ہی جیسے سیما نے فلم میں پہنے تھے اور وہ گانا گایا تھا، گل سنوے سجن دیا کنگنا، چونڈی وڈ کر مینو تنگ نہ۔ بھابھی جی یہ چونڈی تو نہیں وڈتے،
نہیں، لیکن پائی جان زیادہ بک بک کرنے والوں کی تو بٹتے ہیں۔ اس بار اس کے دھمکانے پہ وہ سچ مچ ڈر کے بھاگ گئی۔ بیٹی تم تو کچھ بولتی ہی نہیں، کب سے ایسے چپ چاپ بیٹھی ہو؟ نانو نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ بھابھی کی آنکھیں جو بولتی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے الفاظ ضائع کرنے کی؟ قسم سے اتنی پیاری آنکھیں۔ یہ رباب کی رائے تھی۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ نصیب اخبار چھوڑ چھاڑ اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ گھبرا اٹھی۔ کہاں ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ اچھا وہ رہی۔ وہ کو لمبا کھینچتا وہ آنکھیں سکوڑ کر اس کے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ پاجی نے ایک دھپ پیچھے سے اس کی کمر پہ لگائی۔ نوٹنکی، ڈرامے باز، ایکٹر ہے پورا۔ مجھے تو لگ رہا ہے دلہن کی شکل کسی ایکٹریس سے ملتی ہے۔ نہیں، ایکٹریس سے نہیں، ماڈل سے۔ خالہ نور جہاں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ وہ کس اشتہار میں آتی ہے بھلا؟ ڈٹرجنٹ کے اشتہار میں، جواب نصیب نے دیا۔ وہی نا خالہ جان جو بڑی مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ اب اس کا شوہر چاہے نہائی کھا کر پلیٹ کتے کے دامن سے پہنچے، چاہے گولا گنڈا قمیض کے گلے پہ گرا ڈالے، چاہے سائیکل کی گریس نئے ریشمی تہبند سے صاف کرے، اب کوئی غم نہیں، کیونکہ صفا چٹ ڈٹرجنٹ میرے میلے کچہرے شوہر کے غلیظ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کالی بجنگ دیچکیوں کی کالک بھی صاف کر ڈالتا ہے۔ ڈانگ ڈانگ، خوب یاد دلایا خالہ، آپ نے بالکل ملتی ہے شکل۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے کہکوں کے جواب میں لب کچلتی رہی۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت محفل سے اٹھ کے چلی جائے، لیکن کیسے، کس برتے پہ وہ اتنا تنتنا دکھاتی؟ نانو شاید اس کی کیفیت بھانپ گئی۔ باجی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے میں لے جائیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے نانو کو نصیب سمیت سب کھی کرنے والوں کو ڈانٹتے سنا۔ ہم تو بس یوں ہی ہنس پڑے نانو، نصیب بھائی نے بات ہی ایسی کی۔ یہ تو ہے ہی بدتمیز، کمال ہے، ذرا سا مذاق ہی تو کیا ہے۔ ہنسی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، موقع محل ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھو، اس کی پہلی صبح ہے اس گھر میں، گھلتے ملتے کچھ دن لگیں گے، رفتہ رفتہ تمہارے اونگے بونگے مذاق کی بھی عادی ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دن تو بخش دو، لے کر درگت بنا کر رکھ دی بیچاری بچے کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے بنانے کی، محترمہ ریڈی میڈ ہے۔ باجی کے دروازہ بند کر کے واپس پلٹنے تک وہ نصیب کا یہ جملہ بھی سن چکی تھی، جو اس کے آنسوؤں کے بند توڑنے میں خاصا مددگار ثابت ہوا تھا۔ یہ رونا سسکنا اس کے لیے نئی بات تو نہیں تھی، فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ پہلے ہر چوٹ پہ وہ اماں کی گود میں منہ چھپا کے رویا کرتی۔ جب اماں نہ رہیں، کوئی اس کے اشک پہنچنے والا بھی نہ رہا۔ پھر نہ جانے کیسے نرمین باجی آگے بڑھی، اس سے امید کا ایک جگنو تھمایا۔ اگرچہ وہ خوش فہم تو کبھی بھی نہ رہی تھی، لیکن بندہ بشر تو تھی، سو دل کے کسی کونے میں ڈرتے جھجکتے ذرا سی امید بھی روشن کر بیٹھی۔ اب نصیب کا رویہ اس آخری امید کا بھی قاتل ثابت ہوا، اس لیے آج اس کے رونے میں عجیب سی دل شکستگی اور بے بسی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے خود کو اماں کے ساتھ ماموں کے در پہ پڑا دیکھا۔ ماموں بھی سوتیلے، سگے بھائی بھی شاید ہی کشادہ دلی سے کسی متعلقہ بہن کو عمر بھر کے لیے سر پہ سوار کرتے ہوں، اور یہاں تو سوتیلے پن کی رعایت بھی تھی۔ لیکن دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے، آخر تھی تو بہن۔ طلاق کے بعد بچی سمیت شوہر نے تو گھر سے نکال دیا، بھائی کیسے نکالتے؟ آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی خاندان میں بسنا ہے۔ سو باتیں سننے کے بجائے بہتر تھا کسی نہ کسی دل پہ جبر کرتے گھر کے کسی کونے میں ڈال لیا جائے۔ دنیا والوں کی زبان تو بند ہوگی، گھر کی چار دیواری کے اندر بھلے ہی ٹھوکروں کی زد پہ رکھیں، جھوٹے برتن چٹائیں، اس بات کی دنیا کو تو کوئی فکر نہیں، اب کوئی سوال نہ کرنے آئے گا، الٹا واہ واہ ہی کی ہوگی۔ یہ سوچ کر دونوں ماموں بہن کو لے ہی آئے، بیویوں کو بھی سمجھا لیا، خاصی شرطوں کے ساتھ، اور ہر شرط ممانیوں نے اپنے پورے مفاد میں رکھی۔ سر پہ چھت دینے اور 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کسی چیز کی ذمہ داری نہ لی۔ اتنی مہربانی ضرور کی کہ شرط سے انحراف کرتے ہوئے اپنی اور بچوں کی اترن بھی عنایت کر دی جاتی، جس نے اماں کو خوش گمانیوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھنے لگیں کہ شاید شرائط میں لچک کی گنجائش ہے۔ اسی برتے پہ خوش نما کے 5 سال کا ہونے کے بعد بھائیوں سے اسے اسکول داخل کرا دینے کی فرمائش کر بیٹھی۔ اس قدر بھونچال آیا کہ مانو سر پہ رکھی چھت تک اڑنے لگی۔ بوکھلا کر وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگی۔ لیکن دل کو کیسے مارتی، بھائیوں کے بچوں کو روز صبح صاف ستھرے یونیفارم میں چمکتے شوز کے ساتھ بیگ اٹھائے اسکول جاتے دیکھتی تو فرش پہ بیٹھی ناکارہ اور فضول سی چیزوں کے ساتھ کھیلتی بیٹی کے سامنے اپنا وجود مجرم لگنے لگتا۔ اس کے کھلونے ایسے ہی ہوتے تھے، بیٹری ختم ہوئے سیل، بسکٹ کے خالی ڈبے، بال پوائنٹ کے ڈھکن، بوتلوں کے ڈھکن، ایسا ہی عجیب سا حلیہ بھی ہوتا۔ شمائلہ کے پرانے فراک جو اس کے ٹخنوں تک آتے
کبھی رینا کی شلوار جو گھٹنوں سے ذرا ہی نیچے ہوتی، نوید کی گھسی ہوئی نیکریں۔ انہی دنوں اماں کی چچا زاد بہن کویت سے مستقل لاہور منتقل ہو گئیں۔ ان کے لیے تو جیسے ہارون اور سجاد بھائی ویسے ہی خوشبخت بہن۔ بچپن میں اور لڑکپن میں خاصی دوستی بھی رہی دونوں میں، پھر شادی کے بعد وہ کویت اور یہ پہلے سسرال اور اب اس جہنم کدہ میں آ کر بس گئیں۔ تاجور ان کے حالات جان کر اور سب سے بڑھ کر خود ان کی کم ہمتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سخت سد سناتے ہوئے انہیں شرم دلائی۔ وہ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں، سگے سوتیلے میں الجھ کر یہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ خون تو تم میں بھی اسی باپ کا ہے جس کا نام ان کے ناموں کے آگے لگا ہے۔ شوہر بھی تمہارا بے غیرت نکلا جو بیوی کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کو بھی گھر سے باہر نکال دی۔ لیکن میں پوچھتی ہوں تمہاری اپنی ممتا کہاں گئی؟ کس قدر سکون سے تم اپنی اکلوتی اولاد کو رلتے دیکھ رہی ہو، ذرا اس کا حال تو دیکھو۔ سنا تھا باپ مر جائے تو اولاد پل ہی جاتی ہے، ماں مرے تو رل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مر چکی ہو، تمہارا ہر احساس، ہر ذمہ داری مر چکی ہے۔ باپ، شوہر اور بھائی کے بعد دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی۔ تم چاہو تو خود اپنی بیٹی کی ڈھال بن سکتی ہو۔ میں کیا کروں؟ اکیلی عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس نے بھی کل کو جوان ہونا ہے، کہاں خوار کرتی پھروں اسے۔ میں نے کب کہا کہ تم یہاں سے نکلو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا پورا حق ہے۔ کس کی ہمت ہے جو تمہیں یہاں سے نکالے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم خود کچھ ہاتھ پیر ہلا کے اپنی بچی پالو، بغیر اچھی خوراک، لباس اور سب سے بڑھ کر تعلیم کے بغیر اسے پال کر تم اس پہ کیا احسان کرو گے؟ بات تو خوشبخت کے دماغ میں آ گئی، لیکن راستہ نہ سجھائی دیا۔ تعلیم ایسی خاص نہ تھی، ملازمت کرنا سکتی تھی، برتن مانجنے پہ بھی راضی نہ تھی، لیکن بھائیوں کی غیرت اور خاندان کی عزت آڑے آتی تھی۔ یہاں بھی تاجور نے مدد کی، وہ اپنا بوتیک شروع کر رہی تھی، جانتی تھی کہ خوشبخت سلائی جانتی ہیں، اس لیے اپنے کئی آرڈر دے ڈالے۔ اتنے سالوں تک بھابھیوں اور ان کے بچوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر کپڑے سی کر اب ہاتھ میں اور صفائی آ چکی تھی۔ کئی بار سوچا کہ اگر بھابھیاں تھوڑی بہت اجرت دے دیا کریں تو، لیکن کہنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اشارے کنایے سے محلے کے گھروں کے کپڑے سینے کی اجازت ضرور طلب کی، جسے خاصے غیظ و غضب کے مظاہرے کے بعد رد کر دیا گیا۔ تاجور کی مدد خاصی امید افزا تھی۔ خوشنما کی تربیت میں بھی بروقت تبدیلی آ گئی۔ اسکول جانے اور ماں کے خود مختار ہونے کے احساس نے اسے اعتماد بخشا شروع کر دیا۔ اب کٹ پیس سے بھی صحیح مگر اماں اس کے لیے نئے کپڑے سیتی تھیں، سستے ہی صحیح مگر کھلونے ہوتے تو تھے۔ انگلش میڈیم اسکول میں وین میں بیٹھ کر بھلے نہ جاتی تھی، لیکن پیدل چل کر سرکاری اسکول میں بھی اس نے تعلیم و ذہانت کے وہ ریکارڈ قائم کیے جو ماموں کی اولادیں کئی سہولیات ہونے کے بعد بھی حاصل نہ کر پائیں۔ لیکن ایک احساس سے وہ نجات حاصل نہ کر پائی تھی، اور وہ نہ باپ سے محرومی تھی اور نہ اس کے حوالے سے اماں کو ملنے والی ذلت۔ کوئی اولاد کی وجہ سے بیوی چھوڑتا ہے، کوئی دوسری عورت کے چکر میں پڑ کے، کوئی جوہریز کے لالچ میں۔ اس کی اماں کا قصور کم صورتی تھا۔ کشمیری خاندان سے تعلق رکھنے والے وجیح باپ اور حسین و جمیل سی ماں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نہ جانے کس کے نقش لیے تھے۔ تنگ پیشانی، قریب قریب لگی چھوٹی اندر کو دھسی بٹن نما آنکھیں، باہر کو نکلے دانت جن کی وجہ سے دہانہ بھی پھیلا پھیلا سا لگتا، موٹی بیٹھی ہوئی ناک اور ٹھوڑی پہ بدنما سا مسا، شکل سے ہی وہ کڑک سی بدمزاج عورت نظر آتی، لیکن یہ تو ان کے قریب سے جاننے والے جانتے تھے کہ اس بدحیت اور بے کشش وجود میں کس قدر حسین فطرت چھپی ہوئی ہے۔ خوشنما کو اماں سارے جہاں سے پیاری لگتی، پھر بھی وہ یہ سوچتی ضرور، اماں کا رنگ تو صاف ہی ہے، بدن بھی دبلا پتلا ہے، اگر آنکھیں، ناک اور ہونٹ بھی خوبصورت نہ صحیح مناسب ہی ہوتے تو اماں کتنی اچھی لگتی، یہ دانت بھی ٹھیک ہو سکتے تھے اور مسا بھی غائب کروایا جا سکتا تھا۔ اس کے اپنے نقش اپنی اپنی جگہ مناسب و موزوں تھے، لیکن قسمت کے رنگ اس نے باپ کا لیا، سانولا، جس کی وجہ سے ماموں کے گورے چٹے موٹے تازے کشمیری بچوں کے درمیان وہ سیاہ دھبا محسوس ہوتی۔ سب اسے کالو کہہ کر پکارتے۔ جیسے جیسے اس کا قد نکلتا گیا، رنگ صاف ہو گیا، نقوش کی دلکشی مزید کھل کے سامنے آ گئی۔ سراپا بھی بڑا سبک سا تھا، لیکن اماں کے حوالے سے شکل و صورت کا یہ کمپلیکس اس کے دماغ سے نہ نکل سکا۔ کالج جانے کے بعد بھی یہی حال رہا۔ فرینڈز اکثر کہتی، ہائے خوشنما، تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، نازک نازک سے، یار تمہاری اسکن بہت ملائم ہے، کیا لگاتی ہو، یا پھر یہ کلر اچھا لگ رہا ہے تم پہ، لیکن یہ کوئی نہ کہتا خوشنما تم کتنی خوبصورت ہو، تم ہر رنگ میں اچھی لگتی ہو۔ اور کیوں کہتا، کالج میں ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی، کسی کے بال گھٹاؤں جیسے تھے تو رنگ میں گلابیاں گھولنے میں
قدرت نے فیاضی سے کام لیا تھا، کسی کے لب یاقوتی تھے تو نیلم سی آنکھیں اور چار چاند لگاتی، جبکہ وہ بس ٹھیک ہی تھی۔ تاجو اور آنٹی کا پاکستان آنا شاید اس کے لیے غیبی امداد تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد وہ بلا شبہ بے حد اکیلی رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ سوچ سوچ کر لرز جاتی کہ اگر خدا نہ خواستہ تاجور آنٹی نے اماں کی ہمت نہ بندھائی ہوتی تو آج اماں کے بعد ماموں کے گھر کی باورچن اور ذمہ دارنی ہوتی۔ اماں جاتے جاتے اسے تعلیم کی مضبوطی عطا کر گئی تھی۔ ان کی انتھک محنت نے اسے ایم اے کروا بھی دیا تھا، لیکن افسوس رزلٹ آنے سے پہلے ہی اماں گزر گئے۔ بہن کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کی یہ بیٹی سراسر ناکارہ وجود تھی، جو نہ تو مفت میں کپڑے سی سکتی تھی، نہ ہی درجنوں افراد کے لیے روٹیاں پکا سکتی تھی۔ یہاں بھی تاجور آنٹی کام آئیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ تسلی دینے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ روتی پلکتی خوشنما کو چند دنوں میں اس حالت تک وہ لے آئیں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رزلٹ آنے کے بعد وہ کوئی جاب کر لے گی، چاہے کم تنخواہ والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا خرچہ ہی کتنا تھا؟ ابھی وہ یہ پلاننگ کر ہی رہی تھی کہ تاجور آنٹی کی بڑی بیٹی نرمین باجی نے دھماکہ کر دیا۔ وہ ماں سے بڑھ کے فلائی منصوبہ لائیں۔ اپنے اکلوتے اور کماؤ دیور کا رشتہ یتیم و مسکین بے آسرا سی خوشنما کے لیے لا کر وہ ہرگز تیار نہ ہوتی، لیکن تاجور آنٹی کی ایک ہی بات نے اسے تھکا کر ایک طرف بٹھا دیا۔ بیٹا، میں بھی بہوؤں والی ہوں۔ تمہاری ماں تمہارے ماموں کی سگی بہن نہ تھی، اس لیے تم اس کا حال دیکھ چکی ہو۔ تم بھی میرے بیٹوں کے دور پرے کے رشتے سے بہن لگتی ہو۔ میں جب تک ہوں، چاہے کس دل سے بھی صحیح، وہ تمہیں برداشت تو کر لیں گے، لیکن میرے بعد ذرا سوچو، کیا تم وہ زندگی گزارنا چاہو گی جو خوش نہیں؟ لیکن آنٹی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری شادی کے بعد زندگی بہت آسان ہو جائے گی؟ اس گھر میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ کوئی گارنٹی نہیں، آنٹی نے صاف گوئی سے کہا، لیکن امید تو ہے۔ یہاں تو یہ بھی نہیں، اور پھر وہاں عزت بھی ہوگی جو یہاں معدوم ہے۔ کل کلا کو کوئی بھی بہو تمہارے یعنی ایک جوان جہاں غیر لڑکی کے یہاں رہنے پہ اعتراض کر سکتی ہے، جو تمہارے لیے ذلت کا باعث ہوگا، اور پھر 100% نہ صحیح، اتنی گارنٹی تو میں دے سکتی ہوں کہ تمہیں وہاں عزت ملے گی۔ آخر میری اپنی بیٹی کی سسرال ہے، سالوں سے جانتی ہوں۔ اگر تمہیں میرے خلوص پہ شبہ ہے تو یہ سوچو، جہاں اپنی بیٹی دے سکتی ہوں، غلط جگہ تو نہیں ہوگی۔ نہیں آنٹی، آپ کے خلوص پہ مجھے کوئی شک نہیں، لیکن نرمین باجی تو اکثر میرا مطلب ہے اپنے سسرال۔ ہاں، وہ تم میں اور نرمین میں بہت فرق ہے بیٹا۔ اس نے ہتھیلی کا چھالا بن کر زندگی گزاری ہے، لیکن چھالے کی جلن کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتی۔ اس کی ساس اللہ بخشے ذرا سی مزاج دار خاتون تھی، سخت مزاج بھی تھی، لیکن ویسی نہیں جیسی کہ نرمین بتایا کرتی تھی۔ ساس بہرحال ساس ہی ہوتی ہے، ایسی جلاد فطرت ساسیں ہوتی ہیں کہ توبہ ہی بھلی۔ اچھے مزاج کی ساس کی بھی چند ایک باتیں چبھتی ہیں، لیکن نرمین ذرا جلدی بھڑک جاتی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہیں، شوہر بھی شریف بندہ ہے، اس لیے زیر اتاب آیا رہتا ہے۔ خیر، اب تو وہ گزر گئیں، سارا گھر نرمین کے کاندھوں پہ ہے۔ سب نے خوشی خوشی اس کی حکمرانی قبول کی ہے۔ تمہاری بات اور ہے، تم میں صبر و برداشت زیادہ ہے۔ اب تو تمہاری کوئی ساس نہ ہوگی، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تب بھی تمہاری مزے سے نپٹ جاتی۔ وہ یہ سن کر چپ کر گئی۔ اس کی چپ کو رضامندی جانتے ہوئے آنٹی نے ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ خاندان میں خبر پھیلی کہ شادی کے دوسرے سال گھر سے طلاق کا لیبل لگا کر نکالی جانے والی خوشبخت کی وہ بیٹی، جسے اس نے سلائی کر کر کے پالا ہے اور جس سے ماں کے بعد ماموں نے رکھنا تک گوارا نہیں کیا، اس کی شادی فیکٹریوں کے مالک حاجی سلطان احمد کے چھوٹے بیٹے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خوبرو وجی نصیب احمد سے ہو رہی ہے۔ سب کے دلوں پہ جیسے سانپ لوٹ گئے، جلے تل کے بھاپ منہ کے رستے نکلنے لگی۔ ارے ہٹو، کہاں کی شادی، کیسی شادی؟ نرمین تو سدا کی مطلبی اور چالاک ہے، اپنی چاکری کرانے کے لیے ملازمہ نکاح میں لیے جا رہی ہے۔ اور کیا، سنا ہے لڑکا اسلام آباد میں رہتا ہے، اپنا فلیٹ ہے، گاڑی ہے، اتنی اچھی نوکری اور حسین بھی بہت ہے۔ اس کے لیے یتیم مسکین مری چھپکلی ہی رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ تو بھابھی کے سپرد کر کے خود اسلام آباد چلا جائے گا۔ ارے دیو بھوت سے لڑکوں کو ذرا اچھی نوکریاں مل جائیں تو حور پریاں مانگتے ہیں، بما جنت کے یعنی روب و داب والی سسرال ہو اور بھاری جہیز بھی۔ نہ جانے نرمین نے کیا جادو چلایا ہوگا۔ تم نے اس کے سسر کو تو دیکھ رکھا ہوگا، اپنے حاجی صاحب کو، انہی کے ذریعے معاملہ طے کیا ہوگا۔ بڑے خدا ترس انسان ہیں۔ نرمین نے نقشہ کھینچا ہوگا خوش نما کی بیچارگی کا۔ وہ جنت کے لالچ میں بیٹا داؤ پہ لگانے کو تیار ہو گئے۔ جوان لڑکا، وہ بھی کماؤ، خود مختار، پتہ نہیں کس طرح دھمکیاں دے دے کر مجبور کیا ہوگا۔
یہ سب چمگوئیاں اسے سراسیمہ کرنے لگیں۔ نرمین باجی سے وہ بخوبی واقف تھی، قدرے لاپرواہ، کام چور اور ناشکری سی ضرور تھی، لیکن آخر کو تاجور آنٹی کی بیٹی تھی، خود غرض اور منصوبہ ساز تو ہرگز نہیں تھی۔ اس لیے اس بات پہ تو اسے یقین نہ آیا کہ وہ اسے بے دام کی ملازمہ بنانے کی خاطر دیورانی کے روپ میں لیے جا رہی ہیں۔ البتہ خدا ترسی، بیچارگی اور ثواب کمانے والی بات کہیں دماغ کے اندر اٹک کے رہ گئی۔ باجی پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، آپ اور آنٹی میرے اپنے ہیں، آپ کے 100 احسان میں جی جان سے اپنے سر سے لے سکتی ہوں، لیکن غیروں کے آگے مجھے ہلکا مت کریں، مجھ سے ساری عمر کسی کے آگے احسان مندی سے سر جھکا کے نہیں جیا جائے گا، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا گیا۔ میں نہیں چاہتی مجھ پہ ترس کھا کر بحالت مجبوری کوئی مجھے اپنائے۔ پگلی تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ کون کھا رہا ہے تم پہ ترس، اگر ہم سب پورے ارمانوں کے ساتھ تمہیں اپنا رہے ہیں؟ مجھے بنائیے مت باجی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج کل لوگوں نے اپنی بہوؤں کے لیے کیا معیار بنا رکھے ہیں۔ میں کم از کم آپ کی سسرال کے معیار کے مطابق تو نہیں ہوں، نہ باپ نہ بھائی نہ جائیداد نہ جہیز، انہیں صرف تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں ایسی ہی حور پری ہوں نا میں۔ وہ چڑ کے اٹھ گئی، کسی سے اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہی نہ تھی۔ آنٹی نے اس دن خدشہ بھی تو ایسا ظاہر کیا تھا۔ ناچار آنسو بہاتی مایوں بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کے پہلے حصے کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دوسرے اور تیسرے آخری حصے کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی بہت جلد۔ تو جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔